بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں قرآن کریم کا جو 30واں پارہ ہے اس میں ہم نے ایک اور سورۃ الفجر مکمل کر لی تھی، اور آج ہم اگلی سورۃ البلد کا آغاز کرنے والے ہیں۔ سورۃ البلد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ کل 20 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ ایک اس سورت میں رکوع ہے۔ سورۃ البلد اور اس سے پہلے سورۃ الفجر، ان دونوں سورتوں کے درمیان بہت گہرا تعلق اور بہت گہرا ربط اور مناسبت موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اکرام کا اور یتیموں کے احترام کا اور اسی طرح مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تھا، اور اس حکم پر عمل نہ کرنے پر وعید بیان فرمائی تھی۔ اس صورت کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ اسی طرح سورۃ الفجر کے اندر مال سے ضرورت سے زیادہ محبت کرنے کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور اس صورت میں بھی یہی مضمون ہے۔ اسی طرح سورۃ الفجر کے اندر سابقہ اقوام یعنی عاد و ثمود اور فرعون، ان کے ہلاکت کے واقعات بیان ہوئے تھے، اور اس صورت کے اندر کفار مکہ کو اسی ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یعنی یہ صورت کس موقع پر اور کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا کلد بن اسید۔ یہ شخص پہلوان تھا، اور اس کی قوت اور اس کی بہادری یہ پورے مکے میں مشہور تھی۔ چنانچہ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کسی جانور کے چمڑے کو دباغت دے کر خشک کر کے جب یہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس چمڑے کو کھینچو، لوگ اس چمڑے کو کھینچتے تھے تو وہ چمڑا پٹ کر ٹکڑے ہو جاتا تھا، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں سرکتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت نازل ہوئی، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور جہنم اور قیامت کے عذابوں سے ڈرایا، تو وہ ایمان تو نہیں لایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بد کلامی اور بدتمیزی پر اتر آیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے اس جہنم سے ڈراتے ہیں جس کے فرشتوں کی تعداد صرف 19 ہے، میں تو ان کو بائیں ہاتھ سے دھکیل دوں گا، ایسا کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اور پھر کہا کہ آپ مجھ کو ایک باغ یعنی جنت کا لالچ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے جتنی شادیاں کی ہیں، جتنی دعوتیں کی ہیں، اس میں تو میں نے اتنا سارا مال خرچ کر دیا ہے کہ اگر اس کا حساب کتاب کیا جائے تو وہ اس جنت نامی باغ سے اور اس کے نعمتوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ صورت اس شخص کی ان گستاخانہ باتوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ یہ بنیادی بات ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے مال و دولت، اپنی قوت، اپنی اولاد اور اپنے قوم قبیلے پر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو ہمیشہ اپنی ابتدائی حالت یعنی ولادت اور اپنے انتہائی حالت اپنے انجام یعنی موت پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو انسان کی زندگی میں اور اس طرح قیامت میں جو سختیاں آئے گی اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس اگر مال و دولت ہے، اگر اس کے پاس اولاد ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن یہ چیزیں اگر وہ آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب نہ بنا سکے تو پھر ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی مضمون اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب ہم اس صورت کی جو آیات مبارکہ ہے اس کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شہر مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی ہے،
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، آپ اس شہر کے اندر قیام کرنے والے ہیں، اترنے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی اور جس کو وہ جنے، یعنی اس کے اولاد کی، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پیدائش کا یہ عمل خود انسان کے لیے اور اس کے والدہ کے لیے بڑی مشقت کا باعث بنتا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ یقول، وہ یہ بھی کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے خرچ کر دیا ہے مال بہت زیادہ۔ یہ اسی شخص کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اہلک تو یعنی میں نے ضائع کر دیا ہے، مطلب خرچ کر دیے ہے بہت زیادہ مال۔ ایحسب، کیا وہ یہ بھی سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہے کیا اس پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو واضح راستے بھی دکھا دیے ہیں۔ یعنی ہم نے اس کو اچھے برے کی تمیز بھی دی ہے، اچھا برا راستہ بھی دکھا دیا ہے، سمجھنے کے لیے عقل بھی دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، غور اور فکر کرنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے نافرمانی والے کام کرے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے رضامندی والے کام کرے گا تو اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ان تین آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انعامات کا ذکر کیا تھا کہ کیا ہم نے انسان کی آنکھیں نہیں بنائی، کیا ہم نے اس کے لیے زبان اور ہونٹ پیدا نہیں کیے، اور کیا ہم نے اسے اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے دو راستے نہیں دکھائے۔ تو آگے اللہ فرما رہے فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ داخل نہیں ہوا العقبہ، گھاٹی میں، یعنی وہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو معلوم ہے گھاٹی کیا ہے؟ یعنی پچھلے آیت میں بتایا گیا کہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود بھی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، تو اب اگلی آیت میں اللہ کے نبی سے سوال ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کچھ کاموں کا اور ثواب کے کچھ کاموں کا تذکرہ فرما کر اس گھاٹی کا معنی بتا دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فک رقبہ، وہ گردن چھڑانا ہے، یعنی اگر کوئی غلام ہے اسے خرید کر آزاد کرنا، یہ مطلب ہے گردن چھڑانا، فک رقبہ گردن چھڑانا، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، ایک ایسے دن میں جو دن وہ فاقے والا ہو، بھوک و افلاس والا ہو، یعنی بھوک کے زمانے میں، فاقے کے زمانے میں کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن ذا مقربہ، ایسے مسکین کو، ایسے غریب کو جو رشتہ دار بھی ہو، جہاں ثواب خرچ کرنے کا الگ ملے، رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا الگ ملے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی ایسے مسکین کو، ایسے محتاج کو، ذا متربہ، جو خاک پر، زمین پر، مٹی پر بیٹھنے والا ہو، یعنی جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو اور جو زمین پر اور خاک پر بیٹھتا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر یہ جو انسان ہے اتنی نعمتوں کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہو جاتا ان لوگوں میں سے، ثم کان من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تاکید کی ہمدردی کی، ایک دوسرے کو تاکید کی رحم دلی کی، ایک دوسرے کو تاکید کی خیر خواہی کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں، یعنی دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اچھی نصیب والے ہیں، جو خوش قسمتی والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں طرف والے ہیں۔ بائیں طرف سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت ہے، جو بدنصیب ہے، جو اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان لوگوں پر آگ بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا، بلکہ نکلنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ اب جیسے کل ہم نے اس صورت کا آغاز کیا تھا اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی تھی کہ لا اقسم بہذا البلد، تو آج ہم ان آیات کے مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ لا جو شروع میں ہے یہ ویسے تو نفی کے لیے آتا ہے کسی بات کی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لا ہے یہ یہاں پر جو ہے نا وہ جو مخاطبین ہیں جو کفار مکہ ہے، یہ ان کے خیالات کی نفی کے لیے آتی ہے۔ یہاں پر موجود ہے کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو اس پیغمبر کے بارے میں، اس مکے کے بارے میں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جس کی عظمت اور جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نظر میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کی قسم اٹھائی ہے تو مکہ کی قسم اٹھانا اس کی افضلیت کو، اس کی عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والا بھی ہے، زیادہ شرافت والا اور زیادہ فضیلت والا بھی ہے۔ وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، اسی طریقے سے وہاں پر حج و عمرے کی عبادت ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، اسی طریقے سے وہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے، اسی طریقے سے وہاں پر آب زمزم ہے، اسی طرح وہاں پر حجر اسود ہے جو جنت کا پتھر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ آگے فرمائے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پچھلے آیت میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، اور دوسرے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اس شہر کے اندر اترنے والے ہیں۔ اس آیت کے علماء نے دو تفسیریں ذکر کی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ خود بھی قابل احترام ہے اور خود بھی عظمت والی جگہ ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور پھر صورتحال یہ ہے اس وقت کہ آپ بھی اس مکے کے اندر مقیم ہیں، تو آپ کے یہاں پر ہونے نے بھی اس مکے کی عظمت اور شرافت اور اس کے مقام اور مرتبے کو چار چاند لگا دیے ہیں، اور آپ کے ہونے نے، آپ کے وجود نے اس مکے کی عظمت کو بڑھا دیے ہیں۔ جبکہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس مکے کے اندر حلال ہیں۔ مطلب اس کا کفار مکہ کے جو حرکتیں تھیں، جو آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مکہ مکرمہ کے اندر شہید کرنے کی، آپ کو گرفتار کرنے کی سازشیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تردید فرمائی ہے، رد فرمائے ہیں کہ خود تو یہ لوگ مکہ مکرمہ میں جانور کے شکار کو بھی حرام سمجھتے ہیں، خود ان کے نظروں میں تو مکہ مکرمہ کا بڑا مقام ہے، اور یہاں پر قتل و غارت کو ناجائز اور مطلب جو ہے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کرنا، یہ ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جبکہ دوسرا مطلب یا تیسرا مطلب اس کا یہ ہو جائے گا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس مکے کے اندر آپ کے لیے کچھ وقت کے اندر قتل و غارت کو اور کسی کے قتل کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا، جب آپ علیہ السلام کے لیے دن کے کچھ مخصوص اوقات کے اندر اپنے جو لوگ اسلام کے دشمن تھے اور جن کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا تھا، تو ویسے تو حدود حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس موقع پر خصوصاً آپ علیہ السلام کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ ان لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اگلی آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔